نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ، اور جب کہا عمران کی عورت نے ربی انی نذرت، کہ اے رب میں نے نظر کیا ہے لکا تیرے لیے ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن سب سے آزاد رکھ کر، فتقبل منی سو آپ مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی ہے اصل سننے والا اور جاننے والا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات تھی کہ اس وقت یہود میں یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ جس اولاد کو اللہ کے لیے محسوس کرتے تھے پھر اس کو ہر ایک چیز سے آزاد کرتے تھے، اس پر کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ بیت المقدس کی یعنی نگرانی کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے۔ لہذا عمران کی بیوی جو حنہ بنت فاقوس نام روایات میں آ رہا ہے تاریخ میں، تو اس نے یہ منت مان لی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہیں تو وہ میں آپ کے نام پر آزاد کر دیتی ہوں، اور آپ سننے اور علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ اگر سوچ لیں اس دعا میں ایک لطیف سا اشارہ اپنے یعنی بیٹا جننے کی طرف تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اس نے یہ دعا میں نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ لڑکی تو اس سے پہلے کبھی یعنی بیت المقدس کے لیے یعنی عورتیں تو کبھی مسجدوں میں کام کرتی ہی نہیں ہیں اور نہ ان کو اجازت تھی، لہٰذا اس نے لطیف شکل میں یہ اللہ سے ایک قسم کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ تو دلوں کے رازوں کو سمجھنے والے ہیں، اس میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ تو میری دعا کو سننے والے اور میرے دل کی راز کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا خواہش ہے،
لیکن بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ خواہش کے علاوہ کام کر دیتا ہے، اور وہ ایک عجیب کام ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی قدرتوں کا بھی پتہ لوگوں کو چل جائے۔ وقتاً فوقتاً ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی قدرتیں ہر ایک چیز میں چلتی ہے، اور ہر قسم کے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ جو کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے نا، اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لہذا یہ اب اللہ پاک کی قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ لہذا انسانوں، کیونکہ انسان تو آتے ہی دنیا میں اور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عقل میں سوچتے ہیں کہ یہ بس دن ہوتا ہے، رات آتی ہے، اور بس صبح اور شام ڈلتے ہیں، زندگی بس گزرتی ہے، اور یہ جو سردیاں، گرمیاں اور یہ موسم خزاں، بہار، یہ سلسلے چلتے ہیں، اور یہ سبزیاں، فروٹ وغیرہ اگتے رہتے ہیں، تو یہ پیغمبر آ کے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جس زمانے بھی پیغمبر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے وہ کفار کہلاتے ہیں، کافر کہلاتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس نے بھی، یہ تو مسلمان تھی، اس نے بیت المقدس کے لیے جو وقف کرنا چاہا، تو اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے تو میں مسجد کو یعنی وقف کر دوں گی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما دی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، پھر جب اس کو جنا، قالت ربی، تو بولی اے رب میرے، انی وضعتها، میں نے تو اس کو لڑکی جنی، یعنی میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ تو لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا تو ہے نہیں، اس کو کیسے یعنی میں مسجد کو دوں؟ لیکن اس نے تو منت مان لی تھی۔ واللہ عالم، اور اللہ کو خوب علم ہے، یعنی معلوم ہے، بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا تھا، جو اس نے جنا تھا وہ تو اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن یہ اللہ سے بات کرنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ لیکن اللہ نے تو اس کو قبول کر دیا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا نہ ہو جیسی بیٹی، یعنی بیٹی تو وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کرتا ہے، یعنی مسجد کی خدمت کے لیے جو میں نے وقف کیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر اس نے اس کا نام رکھا، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اس نے اس کا نام رکھا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس نے یہ دعا بھی ساتھ فرما دی، اور بہت نیک عورت تھی، لہٰذا اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے یعنی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، تو اس کو پیدائش کے وقت جو ہی وہ باہر نکلتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم بیوی کے، یعنی ان دونوں کے علاوہ ہر ایک کو شیطان مس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اللہ کے انبیاء ہیں تو اس مس کرنے سے ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح فرما دیا کہ ان کو مس کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ لہٰذا پھر بعد میں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا اور یہ کہہ دیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے
کہ اس کی دعا یہ قبول ہوئی ہے، لہذا تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھایا ہے۔ یہ وہ اس وقت نہ شیطان نے مس کیا، نہ تم شیطانوں کی بات مان کر ایک کافر ہو، تم ان کو مس نہیں کر سکے، وہ آسمان پر سلامت چلے گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو واپس لائیں گے قیامت سے پہلے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر وہ پھر آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کو یعنی قبول کر دیا تھا، تو اس نے اپنے اقرار کے مطابق وہ یعنی بیت المقدس کے مجاوروں کے پاس لے گئی، اور وہاں جو عالم بیٹھے ہوئے تھے اس میں عمران بھی تھے، جو ان کے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، یہ تو عمران کی بیٹی ہوئی نا، تو زکریا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عالم تھے اور نبی بھی تھے، نبوت بھی اللہ پاک نے دی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ پھر جب یہ ادھر لے گئی وعدے کے مطابق، تو انہوں نے جب اس کو دیکھا، تو اس سے پہلے کبھی عورت کو انہوں نے قبول کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی شکل صورت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو قبول کر دو، تو قبول تو کر دیا۔ پھر اس پہ جھگڑا پڑ گیا کہ یہ کیسے کس کو دے دی جائے، تو ہر ایک عالم یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو پالوں گا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا خالو ہوں، لہٰذا مجھے زیادہ حق ہے، اور اس کی والدہ کی بہن بھی میرے گھر میں ہے، لہٰذا وہ زیادہ اس کی حقدار ہے، اور وہ ماں کی جگہ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس کو پالے گی، اور یہ ہو گیا۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، پھر انہوں نے عشق ڈالا، اور عشق جب ڈال دیا تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نکال دیا، لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پاکیزگی سے اس کو بڑھایا، اور اس کی ایک پیغمبر کے گھر میں اس کی ساری نگہداشت ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سپرد کی گئی زکریا علیہ السلام کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو پاتے اس کے پاس کچھ کھانا۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ، اللہ رزق دیتا ہے، یرزق من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بے قیاس کے اور حساب کے۔ یعنی اس کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا بیت المقدس میں، ایک سیپریٹ الگ جگہ پر، اور اس کو ادھر رکھا گیا۔ پھر وہ جب باہر جاتے تو اس کو باہر سے لاک کر دیتے، ان کی ضروریات کو پورا وغیرہ کر کے، پھر وہ پانی اور سب کچھ اس کے پاس خوراک وغیرہ رکھ کے، پھر دوپہر کو آ جاتے تھے، پھر دوپہر کو اس کی خبر گیری لیتے تھے، اسی طرح شام کو، پھر صبح کو، اس طرح وہ دن چلتے رہے۔ ایک دن جب اس نے اپنا قفل توڑ دیا اور وہ کام پہ گئے تھے، واپس آ گیا، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے تھے، تو بے موسم کے پھل اس نے دیکھے، تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ پھر وہ بڑی ہو گئی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب، یعنی جتنا بھی چاہے، اللہ جس طرح بھی چاہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اس کو اس پر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ غیبی نصرت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ پھل فروٹ آیا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔